کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں کتنی آسانی دیتا ہے؟ تو پھر کیوں ہم خود کو خواہ مشکل میں ڈالیں؟ اللہ نے جو سہولت دی ہے اسے اپنائیں اور شکر ادا کریں۔ خواتین حیض یا نفاس کی وجہ سے نماز اور روزہ ادا نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے انہیں افسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہر حال میں شامل حال رہتی ہے۔ اگر خواتین شب قدر کے دوران اپنے مخصوص مسائل سے دوچار ہوں تو بھی شب قدر کی برکتوں سے محروم نہ ہوں، بلکہ ان کی متبادل عبادات کو اپنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین اسلام، آج ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کریں گے، جو رمضان المبارک میں خواتین کو درپیش مخصوص مسائل اور ان کے اسلامی حل سے متعلق ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سامنا ہر مسلمان خاتون کو اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے، لیکن اکثر ان پر کھل کر بات نہیں کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی بہنیں یا تو شرعی احکام سے ناواقف رہتی ہیں یا پھر سماجی دباؤ کی وجہ سے خود کو مشکل میں ڈال لیتی ہیں۔ آج ہم ان مسائل کو واضح انداز میں سمجھیں گے اور جانیں گے کہ اسلام ہمیں ان کا کیا حل فراہم کرتا ہے۔ حیض اور نفاس کے دوران روزہ۔ یہ جان لیں کہ اسلام آسانی اور فطرت کا دین ہے، جو ہماری صحت اور قدرتی ضروریات کو مکمل طور پر مد نظر رکھتا ہے۔ حیض یعنی ماہواری اور نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد خون کے دوران خواتین پر روزہ رکھنا منع ہے، بلکہ اس حالت میں روزہ رکھنا صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ان دنوں چھوڑے گئے روزوں کی بعد میں قضا واجب ہے، جبکہ نماز کی قضا نہیں ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں وہ عبادات کرنے کا حکم دیا جو ہمارے لیے آسان اور فائدہ مند ہیں۔ اس بات کو سمجھیں اور غیر ضروری پریشانیوں سے خود کو بچائیں۔ دوسرا یہ کہ حمل اور دودھ پلانے کے دوران روزہ۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت سی خواتین کو درپیش ہوتا ہے، اور کئی بہنیں اس حوالے سے الجھن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی ماں کو روزہ رکھنے سے اپنی یا اپنے بچے کی صحت پر منفی اثر پڑنے کا خدشہ ہو تو اسلام انہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ بعد میں جب صحت اجازت دے تو ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک اگر مستقل قضا ممکن نہ ہو تو فدیہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس حوالے سے کسی مستند عالم دین سے رہنمائی لینا بہتر ہے۔ تیسرے یہ کہ نفلی روزوں کے لیے شوہر کی اجازت۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، لیکن نکاح ایک مضبوط رشتہ ہے جو باہمی سمجھوتے اور عزت پر مبنی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی خاتون نفلی روزے رکھنا چاہے تو اپنے شوہر سے اجازت لینا مستحب ہے۔ یہ اس لیے تاکہ گھریلو ذمہ داریوں میں توازن برقرار رہے اور دونوں کے درمیان محبت اور اتفاق قائم رہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ عبادت کا وہ طریقہ جو رشتوں میں محبت بڑھا دے وہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ تو کیوں نہ اس نقطے کو اپنایا جائے، یعنی نفلی روزے کے لیے اپنے شوہر سے اجازت لے کر ہی روزہ رکھا جائے۔ چوتھے، متبادل عبادات۔ بہت سی بہنیں یہ سوال کرتی ہیں کہ جن دنوں میں روزہ اور نماز ادا نہیں کی جا سکتی ان میں کیا کریں؟ یاد رکھیں عبادت صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں۔ ان دنوں میں آپ ذکر، دعا، استغفار اور دینی کتب کے مطالعے کے ذریعے روحانی فوائد حاصل کر سکتی ہیں۔ اور پانچویں یہ کہ شب قدر میں قیام اور خواتین کے مخصوص مسائل۔ رمضان المبارک کی سب سے بابرکت راتوں میں سے ایک شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ہر مسلمان اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن بعض خواتین حیض یا نفاس کی وجہ سے نماز اور روزہ ادا نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے انہیں افسوس ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی رحمت ہر حال میں شامل حال رہتی ہے۔ اگر خواتین شب قدر کے دوران اپنے مخصوص مسائل سے دوچار ہوں تو بھی شب قدر کی برکتوں سے محروم نہ ہوں، بلکہ ان کی متبادل عبادات کو اپنائیں۔ دعا، استغفار، درود شریف، تسبیحات، ذکر الہی اور دینی کتب کا مطالعہ۔ آپ قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں تو دل میں یا آن لائن سن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، اور جو بھی اپنے خالق کی رضا کے لیے کوشش کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ اس لیے اس مبارک رات کی عظمت کو پہچانیں اور اپنے حصے کی عبادت ضرور کریں۔ آپ قرآن کی تلاوت دل میں کر سکتی ہیں یا آن لائن ذرائع سے سن سکتی ہیں۔ اللہ کا ذکر ہر حال میں ممکن ہے، بس نیت ہونی چاہیے۔ اور چھٹے یہ کہ سماجی دباؤ اور غلط فہمیاں۔ یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ بعض اوقات خواتین کو ایسے مسائل پر شرمندگی یا سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک فطری عمل ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ وہ خود پر بلا وجہ بوجھ نہ ڈالیں اور اپنی صحت اور دین پر مکمل اعتماد رکھیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ دین اسلام ہمیں ہر معاملے میں کتنی آسانی دیتا ہے؟ تو پھر کیوں ہم خود کو خواہ مشکل میں ڈالیں؟ اللہ نے جو سہولت دی ہے اسے اپنائیں اور شکر ادا کریں۔ ہم نے آج دیکھا کہ خواتین کے مخصوص مسائل کے حوالے سے اسلامی تعلیمات انتہائی واضح ہے اور رحمت پر مبنی ہیں۔ اگر ہم دین کے صحیح سمجھ حاصل کر لیں اور ان پر عمل کریں تو ہم اپنی عبادات اور روزمرہ کی زندگی میں بہترین توازن قائم کر سکتے ہیں۔ اب آپ سے ایک سوال ہے، کیا آپ اس معلومات کو اپنی دیگر بہنوں کے ساتھ شیئر کریں گی؟ یقین جانے کسی کو صحیح علم پہنچانا بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ بہنوں تک پہنچانے کے لیے شیئر کریں تاکہ سب کو رمضان کی برکتیں صحیح طریقے سے حاصل کرنے کا موقع ملے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔